دیکھیں جو ابراہیم ہم جس کی بات کر رہے تھے شیلڈ جس کو انیشیٹ کیا گیا 7 اکتوبر 2023 کے تقریباً اگر آسان الفاظ میں کہیں ابراہیم شیلڈ کیا ہے؟ ابراہیم شیلڈ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ کولیجن فار ریجنل سیکورٹی ہے. اس میں مختلف جو ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک الائنس ہے. یہ جو ابراہیمک شیلڈ ہے نا اس کے اگر جو انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں اپنے کی پرنسپلز جو کہ 6 ہیں جو ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں, اگر آپ اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں جو 6 کی پرنسپلز ہیں وہ بذات خود ہی ایسے پرنسپلز انہوں نے خود ڈیفائن کیے ہیں جن کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اسرائیل بذات خود یہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں امن قائم. جی آپ دیکھیں مثال کے طور پہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہمارا جو کی پرنسپل ہے اس جو پرنسپلز ہیں اس کے اندر جو ہمارے اہداف ہیں یعنی وہ یہ ہیں کہ جی ہم یہاں خطے میں جنگ کا خاتمہ ہو اور جو یہودی قیدی ہیں ان کو واپس لایا جائے, اور پھر اسی طریقے سے وہاں پہ انہوں نے ان کے مطابق یہاں سے حماس کا خاتمہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارا اہداف میں سے ہے. پھر وہاں پہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا قیام ہے. تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ غزہ میں جو قائم کی جائے گی وہ اسرائیل, امریکہ اور اسی طرح کچھ عرب اسٹیٹس جو ہیں ان کی کنسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ قائم کی جائے گی. بٹ روٹ کاز جو پرابلم ہے وہ تو یہ ہے کہ لینڈ جو ہے وہ پیلسٹائن کی ہے, اسرائیل اس کے اوپر ایک اللیجٹمیٹ اسٹیٹ ہے, اور لائک کافی عرصے سے یہ مسئلہ ہے. جب تک ہم روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ غزہ میں کس کی گورنمنٹ ہے یا ویسٹ بینک میں کس کی گورنمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ دا رائٹ جو ہے پیلسٹینینز آر دی آنرز آف دا پیلسٹائن, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے اسرائیل ایگزسٹ نہیں کرتا. تو جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, آپ جون سی مرضی گورنمنٹ لے آئیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پیس قائم ہوگا؟ نہیں, یہ تو دیکھیں جو انہوں نے اپنے 6 پرنسپلز دیے ہیں نا, تو اس کے مطابق تو وہاں پہ امن کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا بلکہ خطے کی صورتحال مزید بگڑے گی. جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ وہ خود فیصلہ کریں اس چیز کا, تو تب تک وہاں پہ امن قائم ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مزید جو ان کا جو پرنسپلز ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہم اگلے 10 سالوں کے اندر جو ہے واضح طور پر اسرائیل اور فلسطین 2 علیحدہ جو ریاستیں ہیں ان کو قائم کیا جائے گا. اور لیکن انہوں نے اس کے بھی آگے ایسے اصول وضع کیے ہیں یا شرائط رکھی ہیں جو کہ پوری ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اس میں مثال کے طور پہ ایک شرط یہ بھی انہوں نے رکھی ہے کہ جو فلسطین ہے وہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ بنے. ٹھیک ہے, اور پھر دوسرا وہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ جو یعنی جو یہودی ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس جگہ پہ اپنی ریاست جو ہے اس کو قائم کر سکے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بنیادی ہیں, اور ان کو ظاہر سی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فلسطینی جو ہے وہ تسلیم کرے گا. بالکل. تو یہ وہ تمام تر میں سمجھتا ہوں کہ جو ابراہیم اکارڈز ہے, ابراہیمک یونین ہے, ابراہیمک الائنس ہے, ابراہیمک شیلڈ ہے, یہ تمام جتنے بھی ان کی یہ جو انیشیٹوز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تمام تر زائنسٹ فیسیلیٹیشن کے لیے یا صہیونی سہولت کاری کے لیے کیے جا رہے ہیں. اور اس میں تمام تر فائدہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صرف ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کو ہی ہوا ہے, اور غزہ جو ہے اس کو یا فلسطینیوں کو نہ ان کے حقوق مل سکے ہیں, نہ وہاں پہ امن قائم کیا جا سکا ہے, اور وہاں پہ کسی اور بلکہ دن بدن وہاں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چلی جائے.